ادب بہت بنیادی چیز ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جس کو تفسیر سے ذوق تھا وہ کہنے لگا جی بڑے مفسر تھے. جن کو حدیث کے ساتھ شوق تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے. جس کو اشعار کے ساتھ اس نے کہا جی کلام بڑا اعلیٰ ان کا عربی میں. تو حضرت خاموش رہے. پھر کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ کوشچن خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ڈائریکٹ کوشچن کیا کہ حضرت آپ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کیسے بنے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتابوں کا ادب عطا فرمایا تھا. میں بے وضو کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. میں قرآن مجید کے اوپر کبھی حدیث پاک کی کتاب نہیں رکھتا تھا. حدیث پاک کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھتا تھا. فقہ کے اوپر تاریخ کی کتاب نہیں رکھتا تھا. کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا لحاظ کرتا تھا اور بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. پھر فرمان لگے کہ بخاری شریف پڑھی ہوتی تھی. میں تلاوت کرتا تھا تو میں بخاری شریف کو اپنے تابع نہیں بناتا تھا، اپنے آپ کو بخاری شریف کے تابع بناتا تھا. ان کا یہ کیسے؟ فرمان لگے کہ بخاری شریف کو تو میں پڑھتا تھا تو حاشیہ دیکھنے کا موقع آتا تھا. اب حاشیہ کبھی تو اس ڈائریکشن میں لکھا ہوتا ہے اور کبھی ذرا دوسری ڈائریکشن میں. تو جب دوسری ڈائریکشن میں ہوتا تھا تو فرماتے تھے میں بخاری شریف کو یوں نہیں کرتا تھا، وہ پڑھی رہتی تھی، میں خود اٹھتا تھا دوسری ڈائریکشن میں بیٹھ کے پھر اس کا مطالعہ کیا کرتا. تو کتابوں کے ادب نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ بنا دیا. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک گاؤں تھا پونٹا، ملتان سے آگے، مین سڑک سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر تھا، پیدل چل کے جانا پڑتا. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اتنی تھی کہ سبحان اللہ عاشق تھے. رات کا جب وقت ہو جاتا اور طلباء سو جاتے تو یہ حضرت کے کمرے سے لے کے دارالحدیث تک جو آنے کا راستہ تھا اس میں جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کے آنا ہے، میں اس راستے کو صاف کروں. اور جھاڑو بھی تنکوں والا استعمال نہیں کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھل جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. کپڑے سے صاف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک رات اٹھے اور کپڑا تھا نہیں تو اپنے امامے کے کپڑے کو ہی اتار لیا اور صفائی شروع کر دی. عین اس موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے جھانکا، نظر پڑ گئی. بلایا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ بتانا پڑا کہ حضرت میں صاف کر رہا ہوں. فرمایا یہ صفائی والا کپڑا تو نہیں ہے حضرت، میں اپنے امامے سے صاف کر رہا ہوں، آپ نے آنا ہے یہاں. شیخ کا دل خوش ہوا اور انہوں نے دعا دی. ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا. دعائیں کروانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے مگر دعائیں لینے کا مقام کچھ اور ہوتا ہے کہ بندہ شاگرد ایسا بنے کہ استاد کے دل سے دعا نکلے، خدمت ایسی کرے، ادب ایسا کرے، استاد کے دل سے دعا نکلے. کہتے ہیں کہ 3 نوجوان تھے، تینوں کا نام تھا عبداللہ، اور تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پیش پیش. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان تینوں عباد اللہ کا نام لے کر دعا مانگا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ایسی لگی کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے، عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے. کاش کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کی مشائخ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. تو نور محمد کو دعا مل گئی
سعادت کے دروازے کھل گئے. ایسا علم ملا کہ جب لوٹ کے اپنے گاؤں واپس آئے تو گاؤں میں ہی پڑھانے کی نیت کر لی. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ طلباء تو آتے ہیں جی سہولیات کے پیچھے. اگر سہولیات نہیں ہوں گی تو طلباء کیسے آئیں گے؟ نہیں. جس طرح شہد کی مکھی شہد کے پیچھے آتی ہے، طلباء بھی علم کے شہد کے پیچھے آتے ہیں. جہاں چھتا مل جاتا ہے شہد کا آ جاتے ہیں. چنانچہ طلباء ان کے پاس جاتے تو اپنا بستر سامان لے کر اترتے اور یہ سامان اپنے سر پہ لے کر 30 کلومیٹر چل کر مدرسے پہنچتے تھے. جب گھر جانا ہوتا تھا تو 30 کلومیٹر چل کے پھر بس ملا کرتی تھی. اور اس بستی میں حضرت کے پاس 350 طلباء پڑھنے کے لیے تھے. 350 طلباء. اور اللہ نے ایسا ان کو علم میں مہارت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ تھا تو حضرت خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے سب اکابرین کو بلایا ہوا تھا. بڑے بڑے جو جبال العلم تھے وہ وہاں آئے ہوئے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور اس جیسے حضرات آئے ہوئے تھے. ان اکابر کی موجودگی میں حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پر تشریف لائیں. شمس النحات کو جس کو لقب ملے، سبحان اللہ، شمس النحات نور محمد پونٹوی سٹیج پہ تشریف لائیں. اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے. پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے اور پھر کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرع جامی کی ضرورت ہے، فرماتے تھے میں شرع جامی کو اپنے حافظے سے لکھوا سکتا ہوں.